السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ پریمیم چینل، جہاں ہم ایک بار پھر سے حاضر ہیں آپ کے فیوریٹ ناول تیرے عشق کی سرگوشیاں کی ایک اور مزیدار سی ایپیسوڈ کو لے کر۔ تو پھر بغیر کسی دیری کے بڑھیں گے آج کی ایپیسوڈ کی جانب۔ تیرے عشق کی سرگوشیاں، تحریر زینیا شاہ، قسط نمبر 12۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا، پورا شہر نیند کی میٹھی آغوش میں ڈوبا حسین خوابوں کی دنیا میں کھویا تھا۔ سڑک پر مشکل سے اکا دکا گاڑیوں کی آواز کافی دیر کے وقفے سے گزرتی سنائی دیتی تھی۔ نارچی روشنی میں سنسان سڑک جیسے اب آرام کی غرض سے آنکھیں موندے تھی، لیکن اس پرسکون ماحول میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو جلے پیر کی بلی کی طرح اپنے پرتعیش بیڈ روم میں چکر کاٹ رہا تھا۔ چہرے پر ناقابل فہم تاثرات، ماتھے پر شکنوں کا جال اس کی اندرونی کیفیت کے گماس تھے۔ آرام دہ کپڑوں میں بھی اسے ایک عجیب بے چینی سی تھی جو حد سے سوا تھی۔ جانے کب تک وہ یوں ہی ٹہلتا رہا، پیروں میں جیسے کوئی مشین فٹ کر دی تھی جو رکنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ ہاتھ ایک دوسرے میں مسل مسل کر اب سرخ پڑ چکے تھے۔ نہیں نہیں نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں۔ ایک جھٹکے سے دائیں جانب دیوار کے ساتھ رکھے صوفے پر بیٹھتے اس نے اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ زندہ نہیں ہو سکتے، ہرگز نہیں۔ ہذیانی انداز میں دانت پھینچے وہ بے قابو ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی لرزش بڑھتی جا رہی تھی۔ تم نے بچایا تھا نا انہیں؟ نہیں، تم میں اتنی ہمت نہیں تھی اتنی ہمت، اور اگر واقعی تم اس سب کے پیچھے نکلی تو تمہیں قبر سے نکال کر پہلے سے زیادہ اذیت ناک موت دوں گا میں، بدترین موت۔ اٹھ کر سامنے لگی لارج سائز تصویر کے سامنے کھڑا وہ دھاڑا تھا۔ غصے کی انتہا نے اس کے دماغ کو معاف کر دیا تھا۔ مسکراؤ مت۔ تصویر میں موجود خوبصورت وجود کی دلکش مسکراہٹ اسے مزید طیش میں مبتلا کر رہی تھی۔ اس کی دماغی حالت اس وقت اس کی شخصیت سے یکسر مختلف تھی۔ دیکھنے والا اسے کوئی ذہنی مریض تصور کرتا۔ تم اور تمہارا بیٹا کیا سمجھتا ہے کہ مجھ سے چھپ جائے گا یہ راز؟ نہ نہ نہ، بھول تھی تمہاری بھی اور اب تمہارے بیٹے کی بھی۔ ماضی لوٹ کر آتا ہے اور اب ماضی پھر لوٹ رہا ہے۔ پہلے تم نے انہیں مجھ سے بچا لیا، لیکن اب تو تم خود ایک تصویر بن چکی ہو۔ اب انہیں کیسے بچاؤ گی؟ بے جان تصویر سے بات کرتے وہ ہذیانی انداز میں ہنسا تھا۔ چہرے کے بگڑے نقش کسی وحشی انسان کا گمان دے رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کی چمک اگر اس وقت کوئی دیکھ لیتا تو ان میں موجود شیطانی ارادوں کو بھانپتے اگلا سانس بھی اٹک اٹک کر لیتا۔ جنگل میں بھٹکتے اب وہ رات کے دوسرے پہر میں داخل ہو چکے تھے، لیکن راستہ تھا کہ ختم ہی نہ ہو رہا تھا۔ چلتے چلتے اب تو ٹانگیں بھی شل ہو چکی تھیں۔ آپ نے تو کہا تھا کہ تھوڑی دور مین روڈ ہے، کہاں ہے وہ روڈ جو پورا جنگل کھودنے پر بھی نہیں نکل رہا؟ چلتے چلتے اس نے بیزاری سے پوچھا۔ اگر میں یہ نہ کہتا تو تم آتی میرے ساتھ؟ وہ راستوں کا تعین کرتے آگے آگے چل رہا تھا۔ اس کے چلنے کے انداز سے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں اس کا روز کا آنا جانا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا؟ حیرت کی شدت سے اس کی آواز اونچی ہوئی۔ نہیں، مصلحتاً بولا گیا جھوٹ نہیں ہوتا۔ وہ ٹھہر کر دلکش مسکراہٹ لیے بولتا اس کی جانب پلٹا۔ ہاں، اس سے بڑا سچ تو اور کوئی ہوگا نہیں۔ اس نے چہرے کے زاویے بگاڑے۔ اس حسین چہرے کو مزید اپنی اداؤں سے حسین بنا کر اب کیا اس ناچیز کی جان نکالنی ہے؟ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہاری ایک ایک ادا اس دل پر قیامت ڈھاتی ہے۔ اس پر ستم، یہ تنہائی، جانتی ہو نا، یہ چاندنی رات، یہ تنہائی اور حسین محبوب کا ساتھ کتنا ظالم ہوتا ہے۔
بھاری لب و لہجے میں بولتا وہ دونوں کے درمیان کا فاصلہ ختم کر چکا تھا۔ سنائل اس کی آنکھوں میں دیکھتی اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی تھی۔ حواس تو تب بیدار ہوئے جب اپنی کمر کو ایک مضبوط گرفت میں پایا۔ حیان، سرگوشی کی صورت اس کے لبوں سے نام ادا ہوا جو حیان کے جذباتوں کے ٹھاٹے مارتے سمندر کو مزید طغیانی فراہم کر گیا۔ شش! خاموشی کی زبان ہی قاتل ہے، لفظوں کو زبان مت دو، کہیں یہ لمحے مجھ سے کوئی خطا نہ کروا بیٹھیں۔ اس کی کمر کو مضبوطی سے تھامے، اسے مزید خود میں بھینچتے دھیمی آواز میں مخاطب کیا۔ ایک دوسرے کی دھڑکنیں انہیں بآسانی سنائی دے رہی تھیں، عملے تنفس نے بھی رفتار پکڑی تھی۔ حیان، پلیز۔ سنائل نے کسمسا کر خود کو چھڑوانے کی کوشش کی جس پر گرفت کم ہونے کی بجائے مزید بڑھی تھی۔ حیان کی سانسوں پر بھی تمہارا نام درج ہے، بس ان سانسوں پر تمہاری مہر چاہیے۔ اس کی مزاحمت اور التجا کو نظر انداز کیے بے خود انداز میں کہتے، دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت سے اس کے حسین چہرے پر بکھری چند لٹوں کو سمیٹ کر پیچھے کیا تو اس کا صبی چہرہ مزید واضح ہوا۔ پنکھڑیوں جیسے لبوں پر ہلکی کپکپاہٹ طاری تھی، گلابی آرز مزید گلال ہو رہے تھے، گھنی پلکیں لرزتی کبھی اٹھتی تو کبھی گرتی مقابل کو مدہوش کر رہی تھی۔ سنائل رحمان، تم میری زندگی کی پہلی بہار ہو جس نے میری بے رنگ زندگی میں پہلی بار رنگ بھرے ہیں، میرے سوئے جذبات کو ایک نئی امنگ دی ہے، مجھ جیسے وحشی کو انسان بنایا ہے۔ تمہارا ساتھ میرے لیے زندگی کی مانند ہے۔ میری التجا ہے تم سے کہ کچھ بھی کر لو، اپنے ہاتھوں سے مار ڈالو، لیکن اپنی جدائی کی موت مت دینا۔ جانے کس احساس کے تحت وہ بولتا چلا گیا تھا، سنائل اس کے ایک ایک لفظ پر ششدر سی اس کی شدتوں کو دیکھتی رہ گئی۔ تمام مزاحمتوں نے دم توڑ دیے تھے۔ مکانیکی انداز میں سنائل کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر آن ٹھہرا۔ سنائل رحمان آج تک ناقابل تسخیر ٹھہری ہے، لیکن آج سنائل رحمان حیان شیرگل کے جذباتوں کے آگے ہار گئی ہے۔ اس کے چہرے کو دائیں ہاتھ کے پیالے میں لیے وہ اس کی آنکھوں کی گہرائی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جانے کون سی طاقت تھی جس نے اسے اپنے حصار میں لیتے آج اپنے جذبات کا اظہار کرنے پر مجبور کر دیا تھا، اور اس کے اظہار پر حیان کے رگوپے میں سرور دوڑنے لگا تھا، ایک سکون سا تھا جو اس کے روم روم میں سرایت کر رہا تھا۔ تو آج یہ بھی کہہ دو کہ سنائل صرف حیان کی ہے، اس کے جسم و جام پر صرف حیان کا حق ہے، صرف اور صرف حیان کا۔ اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکرائے وہ آنکھیں موندے فرمائش کر رہا تھا۔ سنائل نے گہرا سانس کھینچا۔ سنائل صرف حیان کی ہے، اس نے ٹھہر ٹھہر کر اقرار کیا، اور اس اقرار پر دونوں کی دھڑکنیں 200 کی اسپیڈ سے رواں ہوئی تھیں۔ جذباتوں میں تلاطم برپا ہوا تھا۔ حیان کی سانسوں کی گرمی سنائل کو اپنے چہرے پر شدت سے محسوس ہو رہی تھی، جو اس کے ہاتھ پیروں سے لمحہ بلمحہ جان نکال رہی تھی۔ گھنا جنگل، چاندنی رات، دو عشق میں ڈوبے مجسموں کی شدت عشق کی چشمدید گواہ بنے مسرور تھے، اور وہ دو جسم ایک جان کی صورت ایک دوسرے کے لمس کو محسوس کرتے ایک دوسرے کی ذات میں مکمل کھو چکے تھے۔ حیان، یہ غلط ہے۔ حیان کی بڑھتی جسارتوں پر سنائل نے بمشکل لب کشائی کی۔ اس کی دھیمی کانپتی آواز پر حیان نے اپنے جذباتوں پر بند باندھا تھا۔ میں ایک لمحہ بھی تم سے دور نہیں رہ سکتا سنائل، تمہارا اقرار ہی ہمارے درمیان کی دیوار تھا، اب نہ کوئی دیوار ہے اور نہ ہی کوئی دیوار میں اب حائل ہونے دوں گا۔ اس نے سنائل کو اپنے حصار میں لیے قطعیت بھرے لہجے میں کہا، اس اندھیرے میں ہمارے درمیان اقرار ہوا ہے، لیکن کل دن کے اجالے میں اس رشتے پر مہر لگانا چاہتا ہوں۔ سنائل رحمان، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کہو شادی کرو گی مجھ سے؟ اسے دونوں شانوں سے تھام کر اپنے سامنے کرتے اس نے سوال کیا۔ سنائل حیران نگاہوں سے اسے دیکھتی سن کھڑی تھی۔
ابھی تو اس نے اقرار کی سیڑھی پر قدم رکھا تھا اور اب ہی وہ کشمکش کا شکار ہوئی۔ کہو سنائل، حیان شیرگل تمہیں اپنے ہمسفر کی صورت قبول ہے؟ حیان نے آس سے اسے دیکھا۔ سنائل نے نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں کی گہرائی میں جھانکا۔ دل و جان سے قبول ہے۔ اس کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھتے اس نے مکانکی انداز میں اقرار کیا تو حیان کی نظروں میں امید کی ڈولتی لو بھڑک اٹھی تھی۔ اس نے عقیدت سے اسے تھام کر اپنے تشنہ لب اس کی سبی پیشانی پر رکھے۔ سنائل نے آنکھیں بند کر کے اس لمس میں موجود جذبوں کو دل میں اترتے محسوس کیا تھا۔ صبح کا سویرا رات کی سیاہی میں پر حاوی ہوا تو بہت سے راز اس سیاہی میں ہی دبے رہ گئے، وہیں بہت سے خوش کن لمحات بھی اس سیاہی کا ایک دل فریب حصہ بن چکے تھے جو اس اجالے میں ایک نیا باب شروع کرنے والے تھے۔ گھنے درخت کے سائے میں اس کے مضبوط تنے سے ٹیک لگائے حیان ٹانگیں سامنے کو پھیلائے نیم دراز تھا اور اس کے شانے سے لگی سنائل اس کے سینے پر ہاتھ رکھے پرسکون انداز میں نیند کی وادیوں میں گم تھی۔ سورج کی کرنیں درختوں سے چھن کر ان کے چہروں پر پڑی تو کسمسا کر حیان نے آنکھیں کھولیں۔ رات کے اندھیرے میں یہ جو قد آدم درخت ہیبت ناک لگ رہے تھے وہی درخت اب الگ ہی سما باندھ رہے تھے۔ حیان نے گردن پر ہاتھ رکھ کر سیدھے ہونے کی کوشش کی تو سنائل کو خود پر تقریباً حاوی پایا۔ اس کے معصومانہ انداز پر اس کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے جھک کر اس کے چہرے کو دیکھا جسے بالوں نے اپنی اوٹ میں چھپا رکھا تھا۔ انگلیوں کی پوروں سے انہیں سمیٹتے اس نے پیچھے کیا تو حسین چہرہ نظروں کے سامنے واضح ہوا۔ وہ سوتے ہوئے کسی موم کی گڑیا کا گمان پیش کر رہی تھی۔ حیان کو یک لخت اپنی قسمت پر رشک ہوا۔ مائی بلو آئی بیوٹی! جھک کر سنائل کے کان کے قریب جا کر اس نے سرگوشی میں پکارا۔ مائی لائف لائن، گیٹ اپ! اس نے ایک بار پھر پکارا تو اس کے وجود میں جنبش ہوئی۔ اس نے اس کے سینے پر دھرا بازو مزید مضبوطی سے اس کی جانب تنگ کیا۔ اس حرکت پر حیان نے شرارت سے اسے دیکھا۔ اٹھ جاؤ نیلی آنکھوں والی گڑیا، کہیں میں اپنا ضبط نہ کھو دوں اور اگر مجھ سے کوئی خطا سرزد ہو گئی تو مورد الزام مجھے مت ٹھہرانا۔ اس نے اب کی بار تھوڑی اونچی آواز میں کہا تو سنائل نے پٹ سے آنکھیں کھولیں۔ سر اٹھا کر اسے دیکھا تو حواس بیدار ہوئے۔ وہ جھٹکے سے اس سے دور ہوئی۔ جب محبوب پاس ہو تو کانٹوں پر بھی نیند آ جاتی ہے، اس کہاوت پر آج یقین ہو گیا ہے۔ اس نے زمین پر پھیلے سوکھے پتوں اور باریک ٹہنیوں کو دیکھتے چوٹ کی تو سنائل نے اسے خشمگین نگاہوں سے گھورا۔ ہائے، اتنے پیار بھری نظروں سے نہ مجھے تم دیکھو۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے میں کتنی مشکل سے خود پر بند باندھے ہوئے ہوں۔ مجھے مت اکساؤ ورنہ۔ اس نے جان کر جملہ ادھورا چھوڑا تھا۔ سنائل اس کے ادھورے جملے کا مطلب سمجھتے لال گلال ہوئی تھی۔ رات کا ایک ایک لمحہ کسی فلم کی مانند نظروں کے سامنے گھوما تو حیا سے پلکیں خود بخود گلابی عارض پر سایہ فگن ہوئی۔ گزری رات میری زندگی کی حسین رات تھی اور اس سے زیادہ حسین ترین رات کا مجھے شدت سے انتظار ہے جس دن پورے حق سے میں تمہارے وجود پر اپنی مہر لگاؤں گا۔ زبانی لہجے میں کہتا وہ اس کی جانب جھکا تو پیچھے ہوتی درخت کے تنے سے لگی۔ وہ جس کی زبان ایک پل نہیں رکتی تھی اب جیسے تالو سے چپک کر رہ گئی تھی۔ کیا ہوا، بولتی بند ہو گئی ہے؟ شرارتی مسکراہٹ لبوں پر سجائے اس نے دلچسپی سے اسے دیکھا جس کا چہرہ پل پل رنگ بدل رہا تھا۔ آپ باتیں ہی ایسی کر رہے ہیں کہ بندہ کیا جواب دے، اس نے نظریں چراتے کہا۔ ایسی کیسی؟ اس نے مزید زج کیا۔ اب آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ ایک تو کل سے اس جنگل میں پھنسایا ہوا ہے، اگر ہم گاڑی میں رہتے تو اب تک کوئی نہ کوئی حل نکل آتا نہ۔ تھوڑی دور ہے کہہ کر پوری رات تو آپ نے اس جنگل میں گزروا دی۔ اپنی جون میں لوٹتے اس نے
حیان پر چڑھائی کی۔ ہاں اب لگ رہی ہو نا میری جھانسی کی رانی۔ اس کی ناک کو شہادت کی انگلی سے چھیڑتا وہ سیدھا ہوا۔ مائی ڈارلنگ بلو آئی بیوٹی، گاڑی میں رہنا سیف نہیں تھا۔ اس جنگل میں ہم سیف ہیں، اور ہاں یہاں سے مین روڈ واقعی زیادہ دور نہیں، لیکن میں اس وقت اس جنگل سے باہر جانے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ اس جنگل کے بارے میں لوگوں نے کافی افواہیں عام کر رکھی ہیں، اس لیے کوئی یہاں کا رخ نہیں کرتا۔ اس نے کھڑے ہوتے اپنے کپڑے جھاڑے اور اپنا ہاتھ سنائل کے آگے پھیلایا، جو اسے بغور دیکھتی سن رہی تھی۔ اس کا ہاتھ تھام کر کھڑی ہوئی۔ اور تمہاری حفاظت میری پہلی ترجیح ہے۔ عہد و پیما بندھے تو دھڑکنیں الگ ہی لے پر دھڑک رہی تھیں۔ سنائل کو آج کی صبح بہت انوکھی لگ رہی تھی۔ ایک سرور تھا جو اسے اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھا۔ اور اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ اب بھی ہم یہاں سے باہر نکلیں گے یا نہیں؟ کمر پر دونوں ہاتھ جمائے اس نے بھویں چڑھائے پوچھا۔ میں اپنے لوگوں کو پیغام بھیج چکا ہوں، کچھ دیر میں وہ لوگ یہاں آ جائیں گے، جب تک میں تمہیں ایک خاص جگہ لے جانا چاہتا ہوں۔ اس نے تسلی بخش جواب دیتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامے چلنا شروع کیا۔ اس جنگل میں؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہاں، مختصر جواب دے کر اس نے راستے میں آتے پتھر پاؤں کی مدد سے سائڈ پر کیے۔ کچھ دیر چلتے وہ جنگل کے بیچوں بیچ پہنچ چکے تھے، جہاں ایک جھیل موجود تھی۔ اس کے اطراف نہایت خوبصورت پھولوں سے لدے پودے اور درخت کھڑے تھے، جن پر چند تتلیاں منڈلا رہی تھیں۔ جھیل کے عین اوپر کھلا آسمان دکھ رہا تھا، جہاں سے سورج کی کرنیں جھیل کے پانی پر پڑتی بہت دلکش نظارہ پیش کر رہی تھی۔ سنائل مسمرائز سی قدرت کا یہ حسین منظر دیکھ رہی تھی، جس نے اس کے چاروں جانب اپنا سحر باندھ دیا تھا۔ تم کسی بھی چیز میں کھو کر مجھے فراموش کر دو، یہ مجھ سے ہرگز برداشت نہیں ہوگا مائی بیوٹی۔ اس کے عقب میں کھڑے ہوتے اس نے دھیمی آواز میں کہا تو اس کا سحر ٹوٹا۔ اس نے گہرا سانس خارج کرتے نفی میں سر ہلاتے اس کی جانب رخ کیا۔ آپ کا یہ باسی انداز مجھے ہرگز پسند نہیں۔ اس حسین نظارے میں اس کی مداخلت اسے قطعی ناگوار گزری تھی، جس کا اظہار وہ اس کے سامنے کھڑی سینے پر بازو باندھے برآمد کر رہی تھی۔ اور مجھے ہرگز نہیں پسند کہ تم میرے علاوہ کسی بھی منظر میں کھو کر مجھے فراموش کر دو۔ اس کا انداز خفا خفا تھا۔ سنائل کو بے ساختہ اس پر پیار آیا۔ مجھے یہاں بھی آپ ہی لائے تھے، دلچسپی سے اس کا یہ انداز ملاحظہ کرتے اس نے جتایا۔ غلطی ہو گئی، کہتا ہوا وہ آگے بڑھ کر جھیل کے کنارے جھکا۔ ہاتھ کے چلو میں پانی لیے اس نے منہ پر پانی مارا۔ 2-3 بار یہ عمل کرتے وہ سیدھا ہوا۔ گھنے بالوں میں ہاتھ چلاتے وہ ایک بار پھر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ ٹھنڈی ہوائیں، حسین منظر اور حسین ترین محبوب۔ یہ منظر اس قدر مکمل تھا کہ سنائل کا دل چاہا کہ وہ اس منظر میں ہی ٹھہر جائے۔ حیان کے چہرے کے خفا خفا سے تاثرات میں اب کچھ کمی واقع ہوئی تھی۔ شاید اس نے پانی کے ان چھینٹوں سے اپنا غصہ کم کیا تھا۔ میرے لیے اس وقت سب سے حسین منظر تم ہو۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے بکھرے بکھرے حلیے میں وہ قیامت ڈھا رہا تھا۔ سنائل کے اس اظہار پر حیان کی آنکھوں میں چمک اتری۔ تھینک یو مائی لیڈی، یہ کہہ کر آپ نے میرا موڈ خوشگوار کر دیا ہے۔ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی جانب کھینچتے وہ اسے کمر سے تھام کر اپنے حصار میں قید کر گیا تھا۔ میں نے اس لیے نہیں کہا تھا۔ اس کی حرکت پر وہ بتکی تھی۔ اب آپ کا مقصد جو بھی ہو، لیکن یہ قید تو اب آپ کو زندگی بھر برداشت کرنی پڑے گی۔ اب تو میری شدتوں کا 1% بھی نہیں دیکھا تم نے۔ شوخی سے کہتے اس نے حصار مزید تنگ کیا تو اس کی ذو معنی گفتگو پر ایک بار پھر سنائل کے چہرے پر حیا کے رنگ بکھرے تھے۔ انتہائی فضول باتیں کرتے ہیں آپ۔ ان دونوں کا یہ تم سے آپ کا سفر ایک دوسرے کو بہت پرفتن لگتا تھا۔ کیا کروں، میری ان فضول باتوں پر تمہارے چہرے پر چھاتے یہ رنگ مجھے مزید پاگل کرنے لگتے ہیں۔
اور مجھے یہ پاگل پن بہت عزیز ہو چکا ہے۔ وہ اسے اپنے حصار میں لیے اس کے بالوں سے اٹھتی مہک میں کھوتے گمبھیر لہجے میں گویا ہوا۔ حیان، اس کی پکار میں تنبیہ تھی جسے سمجھتے وہ پیچھے ہوا۔ اوکے مائی لیڈی، مشکل صحیح لیکن کچھ وقت تو برداشت کر ہی سکتا ہوں۔ جان بوجھ کر وہ اسے زج کرنے کو زمانی گفتگو کر رہا تھا اور وہ شرم پر قابو پاتے مصنوعی خفگی سے اسے گھور کر رہ جاتی۔ آؤ میرے ساتھ۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ اسے جھیل کے ساتھ ساتھ لیے چلتا ہوا کچھ دور آیا، جہاں درختوں کے جھنڈ میں ایک دروازہ سا موجود تھا۔ سنائل نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ حیان نے اس دروازے پر موجود لاک کھولا اور اندر داخل ہوا۔ سنائل حیرت کے سمندر میں ڈوبی اس کے پیچھے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اندر داخل ہوئی۔ حیان نے بائیں جانب دیوار پر ہاتھ مارا تو روشنیاں ایک ساتھ جل اٹھی، اور روشنی بکھرتے ہی جو منظر نظروں کے سامنے آیا اس نے سنائل کو لاجواب کر دیا تھا۔ وہ ایک نہایت خوبصورت چھوٹا سا کاٹیج تھا جو درختوں کے جھنڈ میں بنایا گیا تھا۔ دروازے سے اندر آتے ہی قدرے وسیع لاؤنج سا بنا تھا، جس میں سامنے کی جانب 2 دروازے موجود تھے جو غالباً کمرے تھے۔ دائیں جانب چھوٹا سا امریکن اسٹائل کچن تھا اور بائیں جانب بڑی سی دیوار گیر الماری تھی جو کتابوں سے بھری تھی، اور اس کے ساتھ ہی آرام دہ کاؤچ رکھا تھا جو بڑی سی کھڑکی کے بالکل ساتھ تھا، جس پر پڑے پردے ہٹانے سے یقیناً انتہائی خوبصورت منظر نظروں کو خیرہ کرتا ہوگا۔ وہ ششدر سی چاروں جانب گھوم کر دیکھ رہی تھی اور حیان سینے پر بازو باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ ماتھے پر پڑے بل اس کی اس خود فراموشی پر ناپسندگی کا اظہار کر رہے تھے، لیکن اس بار وہ بس خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ حیان، حیرانگی بھرے لہجے میں یہ پکار اس کے مزاج کی گرمی پر میٹھی ٹھنڈی پھوار کا کام کر گئی تھی۔ یہ آپ کا ہے؟ اس نے ایک ایک چیز کو چھوتے ہوئے پوچھا۔ بالکل، یہ ہمارا ہے۔ اس کے قریب جاتے اس نے تصحیح کی۔ یہ بہت خوبصورت ہے۔ اس نے گھوم کر اپنا رخ اس کی جانب کیا۔ اب وہ آمنے سامنے ایک دوسرے کے مقابل کھڑے تھے۔ تم سے زیادہ نہیں، نثار ہوتی نگاہوں سے اسے دیکھتے اس نے بے خود لہجے میں کہا تھا۔ ہم رات یہاں بھی ٹھہر سکتے تھے، پھر آپ نے پوری رات باہر کیوں گزاری؟ اس نے ذہن میں اٹھتے سوال کو لفظوں میں ڈھالا۔ کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہاں کی گرمی میرے جذباتوں پر بند باندھنے میں ناکام ٹھہرتی، اور میں کسی خطا کا مرتکب نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس کی منطق پر وہ یکلخت ہی خاموش ہوئی تھی۔ آپ کو بکس کا شوق ہے؟ موضوع بدلنے کو وہ کتابوں سے بھری الماری کی جانب بڑھی۔ نہیں۔ اس سوال پر اس کے چہرے پر تاریک سایہ لہرایا تھا جو اس کی جانب پشت ہونے کے باعث سنائل سے مخفی رہا تھا، جبکہ اس کے ایک سوال نے حیان کے زخموں کے دھاگے ادھیڑ کر انہیں پھر سے ہرا کر دیا تھا۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار بڑھنے لگے تھے اور وہ ایک دم اپنا سر تھام کر 2 زانوں زمین پر بیٹھتا چلا گیا تھا۔ جاری ہے۔ جی تو ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں کہ پسند آئی ہوگی، اور اب نیکسٹ کیا ہونے والا ہے یہ جاننے کے لیے آپ لوگ انتظار کیجیے گا نیکسٹ ایپیسوڈ کا، جو کہ انشاءاللہ بہت جلد ہم لے کر آئیں گے کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پر۔ اور سوری اگر آج آپ لوگوں کو وائس اوور سننے میں تھوڑی دقت ہوئی ہو اور آپ اریٹیٹ ہوئے ہوں۔ دراصل طبیعت خرابی کی وجہ سے میں صحیح طرح سے بول نہیں پا رہی تھی، گلا خراب تھا، اور تو اس وجہ سے آج وائس اوور مجھ سے صحیح نہیں ہو پایا، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ تو برداشت کیجیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔